ایک دن میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے گئی اور منّے کو صاحبہ کے سپرد کر گئی۔ خاور سے کہا تم ساتھ چلو تو جواب ملا آج دفتر میں اہم میٹنگ ہے، ابھی نہیں جا سکتا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی لہٰذا جلدی واپس آ گئی تو شوہر کو گھر میں پایا۔ سوچنے لگی کہ ان کی تو اہم کاروباری میٹنگ تھی، میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو آپ جلدی گھر کیوں آ گئے ہیں؟ خاموشی سے دم گھٹ رہا تھا، شک و شبہ ذہن کو جلا رہا تھا، شک یقین میں بدلنے لگا کہ یوں ہی غیر موجودگی میں یہ دونوں میری محبتوں کے باغ کو اجاڑتے ہوں گے۔ پھر توبہ توبہ کر کے نگلی کہ یا اللہ یہ کیا میں بری باتیں سوچنے لگی ہوں۔ یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں بیمار تھیں، ان کو کچھ کہتی تو دل پر لے لیتیں۔ دل مرجھانے لگا، سوچتی تھی یہ مرد ذات بھی کیا شے ہے، میں نے تو اپنی محبت اور وفا صرف خاوند کے نام کر دی ہے اور انہوں نے جانے کیوں میری ذات سے تغافل اختیار کر رکھا ہے۔ ذہن کی وہ کیفیت ہوئی کہ پھر میکے جانے سے گھبرانے لگی، جب کہیں جاتی اصرار کرتی صاحب تم بھی ہمراہ چلو، اس کو اپنے گھر میں اکیلے چھوڑنے سے جی گھبراتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک روز میں نے شوہر سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، گھر سنبھال سکتی ہوں، ہمیں صاحبہ کو واپس چھوڑ آنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ خاور بگڑ گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تم گھر کی طرف توجہ نہیں دے پاؤ گی تو کون سنبھالے گا اس کو؟ تم کو مستقل صاحبہ کی ضرورت ہے، فی الحال اس کو یہیں رہنے دو۔ غرض کسی طرح نہ مانے اور میری کزن کے واپس بھجوانے کی راہ میں آڑے آنے لگے۔ کچھ دن خاموشی رہی، پھر یہی بات کہی کہ امی بیمار ہیں، ان کو صاحبہ کی ضرورت ہے، کب تک یہ ہمارے پاس رہے گی؟ اسے جانے دو، بولے تم چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، تم اپنے بچے کی دشمن کیوں ہو؟ آخر صاحبہ کو جانا ہوگا۔ میں نے سختی سے جواب دیا تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سنجیدہ معاملہ تھا، آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت تھی اور میں خوبصیرت بھی تھی، کیوں شوہر نے نظروں سے گرا دیا تھا؟ ساری خوبیوں کے ہوتے اپنی حیثیت منوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ بڑی ہولناک بات تھی، میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی، اپنا وجود مجھے دو کوڑی کا لگنے لگا۔ میں نے صاحبہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا تم امی کے پاس جاؤ اور میرے بچے کو خود سے اس قدر مت ہلاؤ کہ پھر تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ میں اسے بچہ نہ اٹھانے دیتی تو رونے لگتی تھی۔ ایک روز زبردستی صاحبہ کو تیار کیا اور اسے امی کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ خاور گھر آئے تو آتے ہی صاحبہ کو آواز دی کہ کھانا لاؤ، وہ ہوتی تو جواب دیتی، جب دوسری بار صدا دینے پر بھی خاموشی چھا گئی تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ تب ہی میں نے کہا کہ صاحبہ وہاں نہیں ہے، وہ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ پریشان ہو کر سوال کیا کیوں چلی گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں خود اس کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس پر گھور کر دیکھا جیسے دل پر گھونسا لگا ہو۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا، اب سخت مضطرب رہتے، بہانے سے جھگڑتے تھے، اس قدر زج کیا کہ مجھے میکے جاتے بنی۔ یہاں ماں دوبارہ علیل ہو گئیں تو ان کو بھی حال دل نہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ چند دنوں بعد انتقال کر گئیں۔ میری دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ انہی دنوں بھائی اور بھابھی لاہور سے آئے تھے، جاتے ہوئے کہنے لگے بہنا امی تو چلی گئیں، اب یہ مکان فروخت کرنا ہے، ابو بوڑھے ہیں، انہیں لے جاؤں گا مگر صاحبہ کو تمہاری بھابھی نہیں رکھیں گی، بڑے مسائل ہوں گے، اسے تم ہی کو رکھنا پڑے گا، جب تک اس کی شادی نہ ہو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ بھائی نے ایسی مجبوری ظاہر کی کہ صبر کا گھونٹ بھر کر خاموش ہونا پڑا۔ مرتی کیا نہ کرتی، صاحبہ کو دوبارہ گھر لائی اور بھائی نے ابو کے مکان کو تالا ٹھونک کر چابی جیب میں ڈال لی۔ کس دل سے اس یتیم کزن کو گھر واپس لائی میرا دل جانتا ہے۔ والدہ کی وفات کے دوسرے روز خاور خود آئے، ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کہتے کہ صبر کرو، تمہاری کزن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، ہم اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے تو ہمارا نام ہوگا۔
دیکھو نا اس بیچاری کا تمہارے سوا ہے کون۔ میں نے خالہ کو فون کیا کہ صاحبہ کو آپ رکھ لیں، سمر کے تو سسرال والے بہت سخت لوگ تھے، وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ خالہ نے کہا کچھ دن تم اسے رکھو، میں تمہارے خالو کو تو منا لوں گی، مگر میری تینوں بہویں اس مزاج کی ہیں کہ یہاں صاحبہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وقت کیسے کٹ رہا تھا لکھ نہیں پاؤں گی، ہر وقت الٹی چھری بن کر میرے وجود کو لمحہ لمحہ ذبح کرتا رہتا تھا۔ اندر اندر کچھ ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، اور میں وہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی جو تصور میں مجھے ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی آپریشن کی وجہ سے کافی عرصہ بستر پر پڑی رہی۔ تب صاحبہ مکمل طور پر میرے گھر کی مالکہ بن گئی، اور پھر ایک دن قیامت کی وہ گھڑی آ گئی جب خاور نے میری موت کا بگل بجا دیا۔ برملا کہا کہ تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو رہو، نہیں رہنا چاہتی تو طلاق لے لو، مگر بچے میرے پاس رہیں گے کیونکہ صاحبہ تم سے بہتر ان کو پال سکتی ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ان کو پالنے والی؟ میں نے چلا کر کہا۔ تب خاور نے اطمینان سے جواب دیا کہ وہ ان کی دوسری ماں ہے جو تم سے زیادہ سگڑ اور سلیقہ مند ہے۔ میرے بچے تم سے زیادہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے، وہ تم سے زیادہ ان سے پیار کرے گی۔ عجیب منطق تھی، نرالی باتیں تھیں۔ سگی ماں سے زیادہ ماں کی رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھابھی پر بوجھ نہیں بن سکتی، بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ بہرحال مجھے صاحبہ کو بطور سوکن قبول کرنا تھا، اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ طلاق لیتی تو کہاں جاتی؟ صاحبہ اور خاور جیت گئے، میں ہار گئی۔ خاور نے میری کزن سے شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو میرے والدین نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ والد اور بھائی بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ میرے بچوں کا ان کو خیال تھا، تھوڑا سا احتجاج اور بس وہ کچھ کرنا کر سکے، اور صاحبہ خاور کی دوسری بیوی بن کر میرے سینے پر مونگ دلنے لگی۔ کاش امی نہ مرتی، یا کاش صاحبہ کے والدین نہ مرتے، یا پھر میں بھی صاحبہ کو اپنے گھر نہ لاتی۔ اس سے تو اچھا تھا اپنی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کو میں زیادہ رقم دے کر کوئی خدمتگار عورت رکھ لیتی۔ آج کسی کا بھروسہ نہیں، اپنوں کا اور نہ پرائے کا۔ میرے شوہر نے ایک پلاٹ پر 2 الگ الگ گھر بنوائے اور پھر ہم دونوں کو علیحدہ رکھا۔ میرے پاس ملازمہ رہتی ہے اور صاحبہ کے پاس خاور رہتے ہیں۔ وہ بچوں کی خاطر دن میں ایک بار صرف 1 یا 2 گھنٹہ آتے ہیں، بچوں سے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی خاور ہیں جن کی محبت پا کر مجھے ان پر فخر تھا کہ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج جو میرا تھا وہ کسی اور کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی ہوں۔ سچ ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، مرد جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے، جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں، ایک کمزور میکے والی بیوی، بھلا اپنے خاوند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی، سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے۔ خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دیں۔